میرے اختیارات اور کاموں کو نپٹانے کی رفتار کل اس قدر تیز تھی کہ وہ تمام مقدس مقامات کی تصویریں ذہن میں سرگرداں تھیں۔ وہاں پہنچنے کی جلدی، گھر میں سب کے ساتھ یادگار تصویر لی اور ہم ملتان ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ملتان پہنچتے ہی میرے بہت ہی پیارے اور بہت ہی شفیق دوست، جن کی وجہ سے میری عمرے کی ٹکٹیں ہوئیں، اور پھر اس کے آفس گئے اور اس کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ اس کو ہم نے پروموٹ بھی کیا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست اور میرے بڑے بھائی کی طرح ہے، بہت مزہ آیا ان کے ساتھ۔ پھر ہم ملتان ایئرپورٹ پہنچے۔ ایسی ہی ان کہی سی خوشی کا خمار جو مجھ پر طاری تھا۔ ہم نے تمام چیزیں جو سفر کے لیے ضروری تھی مکمل کی اور فلائٹ کے اڑنے کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے عمرے کی نیت کی، نوافل پڑھے اور پھر ہم انتظار کرنے لگے کہ کب ہماری فلائٹ اڑے گی۔ بہت سارے اور مسافر بھی ہماری طرح ویٹ میں تھے۔ ویسے ہماری بزنس کلاس تھی، پتہ نہیں کیسے ہمارے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی، پرینک ہو گیا اور ہم جو ہے اکانومی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ جو ہے فلائٹ کا جو ہے وقت مکمل ہوا۔ میں نے اس دورانیے میں جو سفر 4 سے 5 گھنٹوں کا ہوگا، کئی بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ فلائٹ اڑنے میں ابھی کافی ٹائم باقی ہے۔ شاید میں اس بے قراری کو انجوائے کر رہا تھا۔ اللہ کا ایک قانون ہے، منزل حسین ہو تو راستوں میں آنے والی درد تکلیف نہیں بلکہ کسی محسن کے دیے ہوئے دلاسے جیسی راحت بخشا ہے۔ جہاز اڑ پڑا اور جہاز میں بیٹھے ہی جیسے فلائٹ اڑی، عام لوگوں کی طرح ہمارا دل دہکا، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے مناظر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اور ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور اس خوف کو شکست دے دی۔ ایسے ہی تھوڑی دیر بعد ہمیں مکہ کی سرزمین نظر آنے لگی اور بہت ہی زبردست مجھے زکام ہے اور زکام میں جو ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہم جہاز سے نیچے اترے اور یہاں پہ سفر بڑا زبردست رہتا ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ تو ہر بندے کا دل کرتا ہے ویڈیوز بنائیں اور یہاں پہ چلتے ہوئے۔ اکثر ہم ٹک ٹاکروں کو یہاں دیکھتے ہیں، تو یہ بڑے زبردست معاملات تھے۔ پھر ہم آہستہ آہستہ اپنے سامان کی طرف گئے ہیں۔ یہاں سعودیہ کا ایئرپورٹ بھی بہت اچھا ہے، اچھے مہمان نواز ہیں اور بڑی عزت سے پیش آتے ہیں۔ شاید جو ہے حاجیوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ہم جو ہے اپنی ویریفیکیشن ہم نے کمپلیٹ کروائی، اور پھر ہم سامان جو ہے آپ کو پتہ ہے بیگز آتے ہیں، تو بیگ آئے اور پھر آہستہ آہستہ۔ ایک اور بات، آپ کی بابی نے ماشاءاللہ یہ ویڈیوز چپکے سے ریکارڈ کرتی رہی ہیں، تو یہاں پہ ہم سامان کا ویٹ کرتے رہے۔ پھر ہمارا سامان آ گیا اور سامان کے بعد ہمارا ایک دوست پہنچا ہوا تھا جو ہمیں لینے، اور پھر وہاں سے ہم ایئرپورٹ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح کا ٹائم تھا۔ آہستہ آہستہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ویڈیو بھی آپ کی بابی نے پیچھے سے ریکارڈ کی، لیکن یہ ویڈیو میری ریکارڈڈ ہے۔ اور پھر آہستہ 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 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کا ٹریول ہے جدہ ایئرپورٹ سے مکہ، تو پھر ہم آہستہ آہستہ آہستہ، لیکن آہستہ کی سپیڈ بھی 120 تھی، اور پھر ہم جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ سفر بڑا ہی خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوائیں، آپ کو پتہ ہے پھر وہ بھی مکہ ہو۔ پھر انہوں نے ہمیں جوس پلائے اور آہستہ آہستہ یہ دیکھیں سورج کی کرنیں جو ہے، اس کے بعد یہ کلاک ٹاور، یہ بہت ہی زبردست ہے۔ یہ باہر سے تھوڑی دیر بعد ہم مکہ پہنچ گئے، اور مکہ پہنچتے ہی ہم نے ہوٹل میں تھوڑی دیر ریسٹ کیا، اور پھر ہم اگرچہ اپنے مادی وجود نہیں رکھتا لیکن وہ ہماری فطرت سے واقف ہے۔ شاید اسی لیے وہ جانتا ہے کہ انسان جس سے بے پناہ محبت ہو اس سے لپٹنا چاہتا ہے، اس کو سامنے دیکھ کر اپنا حال بیان کرنا چاہتا ہے۔ اس کا حق ہے کہ میرا بندہ اگر مجھے اپنی ذات میں دیکھ لے گا تو میرا شکر ادا کرنے کے لیے مجھے سامنے دیکھ کر گڑ گڑا کر ترسے گا۔ میرا گمان ہے خدا کا گھر تو انسان کا ہو وہ بھی محفوظ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ خدا کا گھر جسے میں اگلے کچھ لمحوں کے بعد ظاہری طور پر دیکھ رہا ہوں۔ میں جیسے وہاں پہنچا میری پہلی نظر کعبہ پر پڑی، تو کئی قدموں تک نہ تو نظر کعبہ کی دیواروں سے ہٹی اور نہ ہی میں نے ہٹانا چاہی۔ زمانوں مکاں سے پرے ایک ایسا جہاں انسان اپنی فطرت کھو دیتا ہے، نہ تو وقت چلتا ہے اور نہ ہی گزرتا ہے، پوری کائنات جیسے ساکن ہو گئی ہو۔ میں نے عمرہ شروع کیا، نوافل ادا کیے، صفا مروہ کے چکر لگانا شروع کیے، اور پھر آب زمزم پیا، اور پھر آہستہ 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 یہاں پہ بھی میں نے نوافل ادا کیے، اور اس کے بعد بھی میں نے شکرانے کے نوافل۔ پھر میں سر منڈوانے کے لیے گیا، اور یہ ایک آخری رکن ہے جس کو مکمل کرنے کے بعد یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد روح میں
اس قدر سکون اور ہلکا پن آ گیا کہ گویا ابھی جنم لیا ہو۔ دل و دماغ سوچوں سے بالکل محفوظ، راحت کا ایک ایسا سمندر میرے گرد ابھی تک اپنی موج میں ہے۔ میں نے جو محسوس کیا، جو دیکھا، چاہ کر بھی رہا نہ گیا، وہ احساس، وہ جذبات آپ سے بیان کروں، وہ خوشی آپ سب میں بانٹوں، مجھے محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کم بانٹنے سے کم اور خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے یہ دن لائے اور اللہ پاک اپنے گھر کی سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ اور یہ میرے جو ہے بال منڈوا رہے ہیں، پھر اس کے بعد میں نے ٹنڈ کروا لی۔ ٹنڈ کے بھی کچھ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ بہت ہی حسین، بہت ہی زبردست جذبات ہیں۔ انسان بھی ایسا ہے کہ اپنے بال نہیں کٹوا۔ ایک اور اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، انسان کو تھوڑی سی سپیس دینی چاہیے۔ بندہ نہ چیز سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہے، کچھ بولنے میں، کچھ کہنے میں اور کچھ کرنے میں کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوئی ہو تو اللہ پاک جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات معاف کرنے والی ہے، اور انسان ہو کے انسانوں کو بھی معاف کرنا چاہیے اور چیزیں آسان رہتی۔ اس طرح یہ میرا عمرہ مکمل ہوا۔ ویسے میں پہلے بھی ماشاءاللہ ایک عمرہ کر چکا ہوں، تو اللہ پاک راضی ہیں، تو مجھے انہوں نے دوبارہ موقع دیا، میں نے دوبارہ اللہ پاک کا گھر دیکھا، اور اب جو خوشی جو میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا ہے۔